اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا اور جس وقت کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے اس نے سجدہ نہ کیا کانا من الجن وہ جنات میں سے تھا ففسق پس اس نے نافرمانی کی عن امر ربہ اپنے رب کے حکم سے اللہ کا حکم نہ مانا افتتخذونہ کیا پس تم بناتے ہو اس کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست من دونی میرے علاوہ کیا میرے علاوہ تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بئس للظالمین بدلا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ اب جو بندہ دشمن کو دشمن ہی نہ سمجھے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے شروعی سے دشمن ہے تمہارے باپ کے ساتھ اس نے عداوت کی لیکن تم کتنے بے وقوف بن گئے ہو انسانوں کہ تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ان کی باتیں مانتے ہو حالانکہ وہ تمہارے باپ کا دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے تو دشمن کی باتیں تو نہیں مانی جاتی اللہ کو چھوڑ کر دشمن کی باتیں مان رہے ہو ما اشہدتہم میں نے ان کو حاضر نہیں کیا خلق السماواتی آسمان کے بنانے کے وقت آسمان کے بناتے وقت میں نے ان کو نہیں حاضر کیا کہ یہ میرے شریک بن جائیں یہ میرے کام میں میرے ساتھ کوئی معاون نہیں تھے کہ میرے شریک بن جائیں والارض اور نہ زمین بنانے کے وقت ولا خلق انفسہم اور نہ خود ان کی جانوں کے پیدا کرنے کے وقت جب انہیں پیدا کیا تب بھی ان سے کوئی مدد میں نے نہیں لی پیدا تو سب کو میں نے کیا بناتے تم انہیں میرا شریک ہو عجیب لوگ ہو آپ وما کنت متخذ المضلین اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو عضدا اپنا بازو یہ کتنی زبردست بات ہے جو دشمن ہے گمراہ کرنے والے شیاطین ان سے میں مدد لوں گا مجھے تو کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے چیز ہے کہ ان گمراہوں کو میں اپنا معاون بناؤں جنہیں تم میرا شریک ٹھہرا رہے ہو وَيَوْمَ اور جس دن یقولو کہے گا نادو شرکائی پکارو میرے شریکوں کو الذین زعمتم جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے فدعوہم پس وہ ان کو پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم پس وہ ان کی بات کو قبول نہیں کر سکیں گے ان کی پکار کو نہیں سن سکیں گے تو قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے ایسا فرمائیں گے جن کو میرے علاوہ پوچھتے تھے پکارتے تھے مددگار مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا فریاد رس سمجھتے تھے بلاؤں نے آج زور زور سے پکاریں گے دعائی دیں گے زور زور سے بلائیں گے لیکن وہ ان کی بات نہیں سنیں گے کدھر سنتے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور ہم کر دیں گے ان کے درمیان خندق بنا دیں گے آڑ ہو جائے گی وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ دیکھیں گے مجرم آگ کو مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے خندق آگ کی ہوگی یہ آڑ بھی آگ کی ہوگی ادھر جہنم کو بھی دیکھیں گے فَظَنُّوا پس وہ یقین کر لیں گے انہم مواقعوہا بے شک وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں آگ دیکھ لی یقین کر لی اب گرنے والے ہیں اس میں گریں گے پتہ ہے ان کو ہمارے کرتوت ایسے ہیں بچت کی کوئی صورت نہیں
وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا، اور نہیں پائیں گے اس آگ سے مصرفا، پھرنے کی جگہ، کہ اس سے پھر کر کہیں اور چلے جائیں، کوئی اور جگہ مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، تاکہ سمجھ جائیں، شاید کہ سمجھ جائیں، اس بات سے نہ تو اس سے سمجھ جائیں، اس سے نہیں تو اس سے سمجھ جائیں، چلو یوں نہیں تو یوں سمجھ جائیں، لیکن یہ ایسے جاہل ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو، باقیوں سے بڑھ کر یہ جھگڑا کرتا ہے، بات بات پہ جھگڑتا ہے، بات بات پہ جھگڑتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا، اس سے کہ وہ ایمان لائیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، جس وقت آ چکی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگیں، وَيَسْتَغْفِرُوا، استغفار کریں، معافی طلب کریں، رَبَّهُمْ، اپنے رب سے، إِلَّا، مگر، ان تأتیہم سنت الاولین، اس بات نے کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ، او یأتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب، قبولاً، بالکل سامنے۔ ہاں، ہم ہر طریقے سے مثالیں دے دے کر ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھتے، شاید کہ یہ پہلے لوگوں والا طریقہ چاہتے ہیں۔ کون سا؟ عذاب۔ پہلے والوں کو بھی بڑا سمجھایا تھا کہ ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، انبیاء کی بات مان لو، جب نہ مانے تو ان کا آخر کیا ہوا؟ شاید یہ بھی وہی چاہتے ہیں کہ عذاب ہمارے سامنے رہے پھر مانیں گے۔ نہیں بھائی، جب عذاب سامنے آ جائے تو پھر ماننے کا موقع نہیں ملتا، پھر ماننا معتبر ہی نہیں ہے، وہ تو مشاہدہ ہو گیا، وہ تو ماننا تو ہے نہیں۔ ایمان تو نام ہے ایمان بالغیب کا، دیکھ کر ماننے کو ایمان نہیں کہتے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ نبی خوشخبری کیا سناتے ہیں؟ مانو گے تو جنت ہے، یہ فلاں فلاں نعمتیں، نہیں مانو گے تو پھر جہنم بھی ہے۔ تو نبی کو نذیر کہا، ڈرانے والا۔ تو نبی تو شفیق ہوتے ہیں، مشفق ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نذیر کیوں کہا؟ ڈرانے والا کیوں کہا؟ تو یہاں پر نذیر اس سے مراد، ڈرانے والے سے وہ ڈرانے والا مراد ہے جو محبت اور شفقت کی خاطر ہی ڈراتا ہے۔ یہ مراد نہیں جیسے کسی شیر سے ڈرتا ہے کوئی آدمی یا کسی درندے سے ڈرتا ہے، ایسا ڈر مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو بغرض شفقت رہے، جیسے چھوٹا بچہ آگ پکڑ رہے، کوئی نقصان والی چیز پکڑ رہے تو ماں باپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ تو دشمنی ہوتی ہے اس لیے ڈراتے ہیں، یہ محبت ہوتی ہے، بغرض محبت ڈراتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو نبی بھی بغرض محبت امت کو ڈراتے ہیں کہ میری امت جہنم میں نہ چلی جائے، جل نہ جائے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، بالباطل، باطل کے ہتھیار لے کر، باطل کے ہتھیار لے کے لڑتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ پھسلا دیں اس کے ذریعے حق کو، وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیا، انہوں نے پکڑ لیا، آیاتی، میری آیتوں کو، وما، اور اس چیز کو، انذروا، جس کے ذریعے ان کو ڈرایا گیا، ہزواً، مذاق، مذاق کرتے ہیں یہ۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، اظلم مبالغہ، بڑا ظالم، کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، ذکر بآیات ربہ، جس کو یاد دہانی کرائی گئی اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ذکر، جس کو یاد دہانی کرائی گئی، بآیات ربہ، اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، فأعرض عنہا، پس اس نے منہ موڑا ان آیات سے، اعراض کیا، ونسی، اور بھول گیا، ما قدمت یداہ، ان برے اعمال کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، ہاتھوں نے آگے بڑھے، یعنی جو کرتوت اس نے کیے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم
ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، انا جعلنا بے شک ہم نے کر دیے، ہم نے ڈال دیے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے، ان یفقہوہ اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھے۔ ہاں اب پردے آ گئے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پہلے انہوں نے خود پردے ڈالے، پھر اللہ نے صلاحیت ہی ختم کر دی، ابتدا انہوں نے خود کی ہے۔ وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، کانوں پر بھی پردے، آواز نہیں آتی انہیں، حق نہیں سنتے، ویسے تو سنتے ہیں ہاں حق کی بات نہیں سنتے، حق کی بات نہیں سمجھتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر آپ ان کو بلائیں اِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا پس ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے، اذن اس وقت، ابدا کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ اور تیرا رب الغفور بخشنے والا ہے، ذو الرحمت رحمت کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم اگر پکڑے ان کو، بما کسبوا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب البتہ جلدی کر دے ان کے لیے عذاب، ورنہ مستحق تو ہیں کہ ان پر ابھی عذاب آ جائے، لیکن اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ فوراً پکڑے نہیں جا رہے۔ بل لهم موعد بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، اللہ نے ایک وقت متعین کر دیا۔ لن یجدوا ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ اس کے علاوہ، موئلا کوئی پھرنے کی جگہ، موئلا کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی چھپنے کی جگہ ان کو نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو، ان بستیوں کو ہلاک کیا مطلب ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا۔ لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ٹھہرایا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ کہ نہیں مانو گے بس ہلاکت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ جی لکھیے سورہ کہف کا درس نمبر 12، سبق کا عنوان ہے غرور اور تکبر کا حال اور اس کا مآل، مآل مطلب انجام، غرور اور تکبر کا حال اور اس کا انجام۔ سبق کا ربط، گزشتہ درس میں آپ نے پڑھا تھا ان لوگوں کے احوال کو جو دولت کی وجہ سے متکبر بنے ہوئے تھے، مال و دولت کی وجہ سے، تو چونکہ ان کا تکبر ہی ان کی برائیوں کی جڑ تھی، تو ابھی بتایا کہ تکبر تمام خرابیوں کی جڑ ہے، تکبر تمام خرابیوں کی جڑ ہے، جس کا آغاز اور ابتدا کس سے ہے؟ تکبر کا آغاز اور ابتدا کس سے ہے؟ ابلیس سے، شیطان سے۔ تو شیطان تو دشمن ہے، یہ تو کسی حالت میں نہیں چھوڑتا، کسی حالت میں بھی چھوڑنے والا نہیں ہے یہ۔ تو ابتدا تکبر کی اسی سے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، اس نے تکبر کی جگہ نہیں کرتا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں، میں افضل ہوں، تکبر کیا اس نے، تو لعین ٹھہرا، مردود ٹھہرا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اور آپ کو معلوم ہے پہلی قوموں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ خامند کے اتنا حق ہے کہ خامند کو تعظیماً سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں تعظیماً بھی کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی ویسے ہی ہوتا تھا، سجدہ تحیہ، سجدہ تعظیمی، لیکن اس شریعت میں شرک کا ہر دروازہ ہی بند کر دیا، ہر دروازہ ہی بند کر دیا جہاں سے کہیں سے شرک کی ہوا بھی آ سکتی تھی۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے تواضع اور عاجزی اور نیاز مندی، حق کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا، اس کا نام ہے جو تمام بلائیوں اور خوبیوں کی جڑ ہے۔
اور اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے، جو کہ ہمارے باپ ہیں، تو ہمارے باپ کا طریقہ ہے، تو لہذا اپنے باپ کے طریقے پر چلو. تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ شیطان کا کام ہے. تم شیطان کے بیٹے نہیں ہو، شیطان کی اولاد نہیں ہو، آدم کی اولاد ہو. آدم کے طریقے پر چلو، شیطان کے طریقے پر نہ چلو. ابلیس کی اتباع نہ کرو جس نے تکبر کیا تھا. اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا. تو لہذا جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں، متکبرین بنے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے شیطان کا حال دیکھ لیں کیسے راندہ درگاہ ہوا. تو اللہ تمہیں بھی کہیں راندہ درگاہ نہ کر دے، ملعون نہ کر دے. فکر کریں اپنے بارے میں. اس لیے ابھی اس بات کا تذکرہ کیا. نمبر 2، دوسرا ربط انسان کی سرکشی کے 2 سبب ہیں. انسان سرکشی 2 وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے. 2 سبب ہیں. نمبر 1، دنیا کا مال اور دولت. جس سبب کا ذکر پچھلے 2 اسباق میں کیا. اور دوسرا سبب ہے اغوائی شیطانی. شیطان انسان کو ورگلاتا ہے. تو اس آیت میں اب دوسرے سبب کا ذکر کیا. اولاد آدم کو شیطان کی شرارتوں سے آگاہ کر رہے ہیں تاکہ اس دشمن سے بچ سکیں، اس کے راستے پر نہ چلے. ایسا دشمن ہے کہ ہر اعتبار سے دشمنی کرتے ہیں. یہ مت سمجھیے کسی موقع پر یہ آپ کا ساتھ دے گا. کوئی راستہ چھوڑتا نہیں ہے دشمنی میں. کبھی وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی کس انداز سے، کبھی کس انداز سے، کبھی کس انداز سے. وہ کوئی بزرگ کہیں سوئے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے دیوار کے سائے میں. یہ آیا، جلدی جلدی ان کو اٹھایا، جگایا، کہنے لگا اٹھو اٹھو. انسانی شکل میں تھا. دیوار گرنے لگی، فوراً اٹھو یہاں سے. وہ اٹھ گئے، اٹھ کے سائڈ پہ پیچھے ٹھا، دیوار نیچے گر گئی. دیوار گر گئی سچ مچ میں. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا، میری جان بچ گئی. اس نے کہا یہ نہ پوچھیں، بس بچ گئے نا، پوچھے نا میں کون ہوں. انہوں نے کہا نہیں بھائی بتاؤ کون ہو آپ. اس نے کہا ابلیس ہوں. اس اللہ والے نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابلیس کو میرے ساتھ کیا ہمدردی؟ میں نے تو کبھی ابلیس کی بات نہیں مانی. میں تو ہمیشہ اس کی نافرمانی کرتا ہوں، ابلیس کی نہیں مانتا، ہمیشہ اس کو دھتکار دیتا ہوں. تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابلیس نے کہا تو میرا دشمن ہے نا، میری بات نہیں مانتا، تو میں نے بھی تیرے ساتھ دشمنی کی ہے. ہمدردی نہیں کی، تو اس کو ہمدردی سمجھتا ہے. میں نے تیرے ساتھ دشمنی کی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جائے اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے. تو میں نے تھوڑا ہی تمہیں شہید ہونے دینا ہے. تو میرا دشمن ہے، میں تمہیں شہید ہونے دوں؟ تو یہ کسی حالت میں معاف نہیں کرتا، بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ ابلیس لعین کے شر سے سب کو بچائے، کیونکہ اس نے اسی وقت سے ٹھان لی تھی کہ میں آدم کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سب آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اور یہ جنوں میں سے تھا، اس کا عنصر ناری غالب تھا، گمنڈ اور تکبر تھا. اللہ کی نافرمانی کی، ایک سجدہ نہ کرنے سے اللہ کی نافرمانی کی اس نے، اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہوگی. تو بہرحال اس لعین کو وہاں سے نکال دیا، باہر کر دیا، دھتکار دیا. لیکن اے انسانوں، کتنے ظلم کی بات ہوگی. جس ذات نے تمہیں عزت دی، مکرم بنایا، شرف دیا، انسان بنا کر باقی مخلوقات پر تمہیں شرف دیا، اس ذات کو چھوڑ کر اپنے جدی اور اپنے آبائی دشمن شیطان کو دوست بنا رہے ہو، جو تمہارا دشمن ہے. میری بات نہیں مانتے، اس کی مانتے ہو. کیسا اللہ شکوہ کر رہے ہیں، کیا گھلا کیا اللہ نے انسانوں سے. میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں. میں نے تمہارے لیے زمین آسمان بنائے، میں تمہیں روزی دیتا ہوں. زمین آسمان سے کھانے کا سبب انتظامات میں کر رہا ہوں. یہ جسم تمہیں میں نے دیا، یہ حسن و جمال تمہیں میں نے دیا، مال و دولت تمہیں میں نے دی. تم میری نہیں مانتے اور اپنے آبائی دشمن شیطان کی مانتے ہو. کتنا بے وقوف ہے یہ انسان. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے
شیطان کے بیوی بچے بھی ہیں، شیطان کے بیوی بچے بھی ہیں۔ کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیں آیت میں اس کی اولاد کا ذکر کیا گیا نا، وہ اور اس کی اولاد، وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، تو اولاد تب ہوگی جب بیوی بھی ہو۔ بعض لوگوں نے نام بھی گنوائے ہیں کہ اس کی بیوی کا یہ نام ہے، اس کے بیٹوں کا یہ نام ہے، فلاں بیٹا گھر میں جب داخل ہوں تو وہ وسوسے ڈالتا ہے جب کوئی آدمی سلام کر کے نہ داخل ہو، جو فلاں نام والا بیٹا ہے وہ بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور وہ وہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ناپ تول میں کمیاں کرواتا ہے، اور جو فلاں والا بیٹا ہے وہ فوتگی کے وقت نوخے کرواتا ہے، اور جو فلاں شیطان ہے وہ فلاں گناہ پر ابھارتا ہے، فلاں شیطان ہے فلاں گناہ پر ابھارتا ہے۔ یہ کچھ نام بھی بعض نے لکھے ہیں لیکن کہیں حدیث میں نہیں ملے، اس لیے میں وہ نام بتا نہیں رہا، یہ نو آپ بتانا ہی شروع کر دیں، ابھی تک کوئی حدیث مجھے اس پر نہیں ملی۔ یہ حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، بڑے پائے کے مفسر تھے، 30 بار وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے تفسیر پڑھی ہے، 30 بار، ہم لوگ ایک بار پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ شیطان مختلف ہیں، وہ فلاں فلاں ان کے مختلف نام ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احوال لکھے ہیں غنیت الطالبین میں، اور کچھ علامہ دمیری نے حیات الایوان میں بہت کچھ لکھے اس حوالے سے، لیکن وہ میں نہیں بتا رہا اس لیے کہ وہ حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ جب تک حدیث سے بات پکی نہ ہو جائے اس وقت تک ایسی اس کا تذکرہ کرنا لوگ پھر اس کو لازمی اور ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شیطان پانی پہ تخت بچھاتا ہے، اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ سب کو کمان کر رہے ہوتے ہیں، پھر باقی شیطان آ کر شام کو اس کو کارگزاریاں سناتے ہیں، اور جو ایک کیٹری میں ایک بندے کے پیچھے لگا رہا یہاں تک اسے یہ گناہ کروایا، کہتے بہت اچھا کیا تو نے، دوسرا کہتے میں نے یہ گناہ کروایا، کہتے بہت اچھا کیا، تیسرا کہتے میں نے شرک کروایا، کہتے بہت اچھا کیا، کرتے کرتے پھر ایک کہتا ہے کہ میں نے آج ایسا کیا، میاں بیوی کے پیچھے پڑا، ان دونوں میں لڑائی کروائی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، بات طول پکڑی، کرتے کرتے میں نے طلاق دلا دی، کہتے اصل دوست میرا تو ہے۔ یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ تو بہرحال علامہ دمیری نے اس پر بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن وہ باتیں اتنی کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، رکھ کو یابت سب کچھ جمع ہے، جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی اس بات کو آگے نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تو شیطان کی بیوی کا نام بھی لکھا ہے تو الگ کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا فضول لایانی سوالات کے حوالے سے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے، اس نے کہا جی معاف کیجیے اس کے نکاح کے وقت میں نہیں تھا، ذرا ایجاب قبول ہو گیا ہوا ہوگا تو فلانا تہرے نکاح میں دے دی، انہوں نے کہا میں وہاں موجود نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کیا نام اس کی بیوی کا۔ تو علامہ دمیری نے ایک نام لکھا ہے لیکن میں بتاتا نہیں ہوں، اس لیے اگر میں نے بتا دیا تو آپ بھی لوگوں کو بتانا شروع کرنا شیطان کی بیوی کا یہ نام ہے۔ وہ ایک فرضی باتیں ہیں بھائی، بعض اسرائیلی روایتیں اور وہاں سے لی ہوئی ہیں، بعض مفسرین کے اقوال ہیں، کوئی پکی ٹھکی بات تو ہے نہیں، تو اس لیے بعض لوگ ہر بات کوئی پکی ٹھکی سمجھ لیتے ہیں، اس لیے ان سے ذرا گریز کر رہا ہوں۔ تو اچھا اب آگے فرمایا جا رہا ہے جن کو تم کارساز سمجھتے ہو، جنہیں تم اپنا دوست بناتے ہو، کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ زمین کے نہ آسمان کے اور نہ اس کی پیدائش کے وقت اللہ کے ساتھ وہ شامل تھے، اللہ نے ان کو نہیں اپنے ساتھ حاضر کیا تھا، تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنی قدرت سے خود پیدا کیا اور اکیلے پیدا کیا، کسی سے مشورہ بھی نہیں لیا، ناک کہاں لگا دوں آنکھیں کہاں رکھوں، کسی سے اللہ نے مشورہ بھی نہیں کیا، کون سا پہاڑ زمین کی کس علاقے میں رکھوں مشورہ بھی نہیں لیا۔ مشورہ وہ لیتا ہے جس کی رائے کمزور ہو، تو اللہ کمزور تو نہیں ہے، جس کو اپنے فیصلے میں غلطی کا امکان نظر آتا وہ مشورہ لیتا ہے کہ فیصلہ غلط نہ ہو جائے، تو اللہ کے فیصلے تو غلط نہیں ہوتے، اس کو مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا اگر بالفرض میں مدد لینی بھی پڑتی تو میں اپنے کوئی دوستوں سے لیتا، میں ان گمراہوں سے مدد لیتا، ان شیطانوں سے مدد لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے، ان بتوں سے مدد لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس دن مشرکوں سے کہے گا جن کو تم اپنے خیال کے مطابق معبود سمجھتے تھے، بلاؤ آج انہیں، پکارو انہیں،
کرو مدد طلب، وہ تمہیں جہنم سے بچا لیں، میری گرفت اور پکڑ سے بچا لیں، کریں تمہاری سفارش، آئیں آج، پکاریں گے، زور زور سے چیخیں گے یہ لوگ، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اس وقت ان پر ظاہر ہوگا کہ ہم تو ہلاکت میں پڑ گئے، یہ تو بالکل عاجز ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو مجبور ہو گئے۔ اب کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اپنے اپنے سرداروں کو پکاریں گے کہ تم نے ہمیں اس راستے پہ لگایا تھا، وہ کہے نہیں نہیں بھائی تمہاری وجہ سے ہم بھی گمراہ ہوئے۔ شیطان بھی دونوں ہاتھ کھڑے کر دے گا، چھوڑو، میں نے، جب لوگ کہیں گے شیطان کو کہو سفارش کرے آج، اس نے ہمیں لگایا، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تھوڑا ہی کہا تھا، میں نے تمہیں مزین کر کے دکھایا، تم نے نبیوں کی نہیں مانی، میری مان لی، میرا کیا قصور ہے؟ تم خود مانتے تھے، میں نے کون سا ہاتھ پکڑ کے تم سے زبردستی کروائی، یہ کرو ہی کرو، تم نے خود کیا ہے۔ ناامید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی جائے گی، ایک فریق دوسرے سے مل نہیں سکے گا، یعنی عبادت کرنے والے جن کی عبادت کرتے تھے ان کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے، آڑ آ جائے گی اور نہ ان کے پاس جا سکیں گے۔ یہ آڑ خندق ہوگی اور آگ کی ہوگی، دور سے آگ کو دیکھیں گے، یقین کر لیں گے یقیناً ہم ہلاکت میں مبتلا ہو گئے، گریں گے اس میں، بس کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ چاروں طرف سے آگ نے ان کو گھیر لیا ہوگا، ہر سمت سے فرشتوں کا پیرا ہوگا، اور ان کے باطل معبود آج کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آج سب کچھ ختم، سارے راستے مسدود، سارے راستے بند، کوئی حل نظر نہیں آئے گا، بس یقین کر لیں گے، بس گرے اس میں، گئے بس، اور کہیں بھاگ کے جانے کی جگہ نہیں پائیں گے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات جو ہونے والے ہیں دنیا میں بتا دیے تاکہ عام لوگ سبق لے لیں کہ یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، فرق کو سمجھو اور اس کے مطابق چلو، اس فرق کو سمجھو۔ اس لیے ابھی سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ یہ قرآن ترجمہ تفسیر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں کہتا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ آگے اگلی آیات میں جامعیت قرآن کو بیان کیا، جامعیت قرآن کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا جا رہا ہے۔ فرمائیے قرآن لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے اتارا ہے، ہر قسم کی مثالیں اس میں موجود ہیں تاکہ لوگ ہدایت کے راستے سے نہ ہٹیں، بات کو سمجھ جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ جھگڑے سے باز نہیں آتے، پھر بھی جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں، قصے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں عبرت کے لیے۔ مثال کے ذریعے بات جلدی ذرا سمجھ آ جاتی ہے نا، جیسے سورہ عنکبوت میں کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح، مکڑی جب جالا بناتی ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، تو مشرک جو شرک کرتا ہے، مشرک جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دلائل بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنكَبُوتِ، تمام گھروں میں سب سے کمزور گڑھ کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ تو مکڑی جو جالا بنتی ہے وہ کسی مکان کے کونے میں یا کسی درخت کے نیچے، اس سے کوئی پوچھے اتنی بڑی کوٹھی تجھے اچھی نہیں لگی، اتنی بڑی کوٹھی بنی ہوئی نہیں پسند آئی؟ مشرک کی حالت بھی یہ ہوتی ہے، اتنی بڑی ذات اللہ اکبر جو ساری کائنات کو حسن و جمال دینے والا، اس مشرک آدمی سے کوئی پوچھے کہ تجھے بھی اللہ کی ذات پسند نہیں آئی، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدے شروع کر دیے، دوسروں کو مشکل کشا مان لیا، چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے، پھر مکڑی کا جالا اس کو سردی سے بھی نہیں بچاتا، گرمی سے بھی نہیں بچاتا، تو مشرک جن کو اپنا رب مانتا ہے، معبود مان کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ معبود بھی اس کو کسی سختی سے بچا نہیں سکتے، کسی عذاب سے، کسی سزا سے، کسی دشمن سے کوئی نہیں بچا سکتے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ کہ مکڑی اپنے جالے کا میٹیریل کہاں سے لاتی ہے؟ جی کہاں سے پرچیز کرتی ہے؟ اپنے پیٹ سے نکالتی ہے نا، اپنے پیٹ کے اندر سے نکالتی ہے۔ تو مشرک کے پاس اپنے شرک پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس پیٹ کی باتیں کرتا ہے،
اندر سے جو بات نکلتی ہے بس کہہ دیتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہوتی، صرف ڈکوسلے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ ذرا بات کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس لیے فرمایا اللہ مختلف انداز سے سمجھانا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لوگ سمجھ آ جائیں، باز آ جائیں، سمجھ جائیں۔ اس طریقے سے نہیں تو چلو اس سے سمجھ جائیں، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے، باوجود جھگڑا کرتے ہیں، حق کے ساتھ لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کسی سے بھی حق بات کریں، آگے سے لڑائی شروع کر دیتے، آگے سے الٹے سیدھے دلائل پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ جھگڑے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ جھگڑتا کون ہے؟ شیطان، یہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ جانور اتنا نہیں جھگڑتے، کتے اور گدھے اتنا نہیں جھگڑتے جتنا یہ جھگڑتے۔ کسی کتے کی کتے سے لڑائی ہو تو آپس میں لڑتے ہیں، ختم، لیکن انسان کی انسان سے لڑائی ہو تو نسلیں ختم کر دیتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جھگڑالو، ذرا سی بات پہ جھگڑتے ہیں۔ پھر جھگڑے مختلف اعتبار سے ہوتے ہیں، کس چیز سے جھگڑا مراد ہے؟ نمبر 1 اعتقاد میں جھگڑا، اعتقاد میں جھگڑا، آپ توحید بیان کریں، رسالت بیان کریں، قیامت بیان کریں تو جھگڑیں گے، تو یاد رکھیں عقائد میں جھگڑا کرنا کفر ہے، عقائد میں جھگڑنے والا کافر ہوگا، یعنی عقیدے کا انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا۔ دوسرا ہے کبھی جھگڑا عبادات میں ہوتا ہے، اعمال صالحہ میں ہوتا ہے، تو یہ بھی نافرمانی اور گناہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو گناہ گار ہے، نافرمان آدمی ہے۔ اور اسی طرح کبھی یہ جھگڑے مستحبات میں ہوتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے۔ تو جس اعتبار سے بھی اگر جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، غلط بات ہے، جھگڑنا نہیں چاہیے انسان کو، لیکن سب سے زیادہ جھگڑتا ہی ہے، بات سے جھگڑتا ہے۔ آپ حق بات کریں، نماز پڑھنے گئے تب آگے سے جھگڑ جاتا ہے۔ تو عجیب انداز ہوتے ہیں لوگوں کے جھگڑنے کے۔ جیسے مثال کے طور پر بہو سے کہا بیٹی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لیا کرو، وہ کہتی آپ کی بیٹی کون سی پڑھتی ہے، تو یہ جھگڑا ہے، یہ ہے آگے سے جھگڑا۔ جھگڑے کا یہ مطلب نہیں آگے سے ڈنڈا لے لے، نہیں، یہ بھی جھگڑا ہے۔ آگے سے اس انداز سے بات کرنا کہ بات نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ جھگڑا۔ قرآنی دلائل آ گئے، حق آ گیا، اب اس کے ماننے میں کیا رکاوٹ رہ گئی؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیوں توبہ اور استغفار نہیں کرتے؟ کیوں حق کے سامنے سر نہیں جھکاتے؟ بس یہ سابقہ لڑنے والوں کی طرح منتظر ہیں جو مجادلین پہلے قوموں میں گزرے ہیں۔ کیا یہ بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے؟ انہوں نے بھی نہیں مانا کہ جی نہیں جی آپ جو کہتے ہیں لائیں اس کو، تو جب عذاب آ جائے گا تو پھر ماننے کا موقع نہیں ملتا، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اہل حق کو بشارت اور اہل ضلال کو عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا اہل باطل جھگڑا اور لڑائی کر کے حق اور باطل کو خلط ملط کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ باطل حق نظر آئے اور حق باطل نظر آئے، یعنی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا یہ آیات خداوندی کا مذاق اڑاتے ہیں، پروردگار عالم کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے، فراموش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ظالم وہ آدمی ہوگا جس کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے، کانوں میں گرانی ہے، حق کی بات کو بولتا نہیں، حق کی بات کو سنتا نہیں، حق کی بات کو سمجھتا نہیں۔ ہاں باقی اس کو بڑی سمجھ ہے، باقی بڑا سیاسی آدمی ہے، یہ بڑے ووٹ بھی لے جاتے ہیں، لیکن حق بولنے کی توفیق اس کو نہیں ہوتی، حق بات سننے کی توفیق اس کو نہیں ہوتی۔ تو یہ صلاحیتیں ان کی سلب ہو گئی ہیں، یہ سیدھے راستے پر آپ نہیں آ سکتے، ان کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر دیا، ان کی صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں۔ تو کام کے آدمی ہر زمانے میں کم ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا، مانا نہیں مانے، کیا کہنے لگے؟ سحر مستمر، جادو چل گیا چاند پہ بھی، جادو کر دیا اس نے۔ اور وہ قوم صالح والے کہنے لگے پہاڑ سے اونٹنی نکلے مانیں گے، آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی، اونٹنی نکل آئی، اللہ اکبر، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، لو، پھر بھی نہیں مانے۔ اتنا بڑا معجزہ، نہیں مانے، سارے بہانے بناتے تھے آگے سے، تو یہ لڑائی ہے، جھگڑا ہی، جھگڑا کرتے ہیں یہ۔ تو ہر زمانے میں کام کے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں،
تو اس لیے مثال مخاطب کو سامنے رکھ کے دی جاتی ہے تاکہ اس کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 100 اونٹوں ان میں منزل تک پہنچانے والا، یا 100 اونٹنیوں منزل تک پہنچانے والا ایک ہی نکلے گا۔ تو اس طرح 100 آدمیوں میں سے آدمی ایک ہی نکلے گا، باقی سب بس ایسے ہی ہوں گے۔ صحیح معنوں میں جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ 100 میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ باقی شکلیں تو انسانوں والی ہوتی ہیں لیکن اندر انسانیت کا مادہ نہیں ہوتا۔ جب برتاؤ دیکھو تو پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کیا ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فوراً نہیں پکڑا جاتا، ورنہ ان کے کارتوت، ان کے اعمال، ان کے گناہ ایسے تھے فوراً ان کو پکڑ لیا جاتا، دنیا میں ان پر جلد عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ اس نے وقت دیا، مہلت دی۔ ہمیں بھی مہلت ملی ہوئی ہے کہ ابھی توبہ کر لو، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی اعمال کی طرف آ جاؤ، ابھی نیک کام کر لو، ہمیں بھی مہلت ملی ہوئی۔ یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے، لیکن جب وقت آئے گا کوئی آدمی بھاگ کر نہیں جا سکتا، کہیں چھپ نہیں سکتا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کی اجڑی بستیاں مکہ والوں تمہارے سامنے ہیں۔ جاتے ہو نا جب تجارتی سفروں کے لیے ان بستیوں سے گزر کے جاتے ہو، دیکھ لو ان کے حالات، سنے ہوئے ان کے تذکرے تم نے، جب انہوں نے کفر اور شرک کیا کیا انجام ہوا ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ ان کے جھٹلانے پر غمگین نہ ہو، ان کا غرور اور تکبر انشاءاللہ خاک پہ ملنے والا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہمیں یہ بتایا شیطان آپ کا دشمن ہے بھائی، لہذا دشمن کو دشمن سمجھو۔ جو بندہ دشمن کو دشمن سمجھتے بچ جاتے ہیں، جو دشمن کو دوست سمجھے وہ بچ سکتے ہیں۔ وہ تو کسی بھی وقت اپنا کام لے لے گا، دشمن اس کو سائڈ پہ لگا دے گا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے سمجھ جانا چاہیے۔ دنیا کا اصول تو یہ ہے، جب کوئی نہ سمجھ ایک طریقے سے نہیں سمجھتا تو بار بار تاکید کی جاتی ہے، کبھی پیار سے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی ڈنڈا اٹھایا جاتا ہے، کبھی جوتا اٹھایا جاتا ہے، کبھی انعام کا لالچ دیا جاتا ہے، پھر آخرکار اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب کی بار آخری باری ہے، وارننگ دی جاتی ہے، اب باز نہیں آئے، سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن اللہ کی شفقت اور محبت دیکھیے کہ انداز بدل بدل کر مختلف پیرایوں سے سمجھا رہے ہیں، شاید یہ سمجھ ہی جائیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں، قدردانی کریں۔ تو آج ہمیں کیا سبق ملے سبق سے؟ کہ اللہ کی مان کر چلنا ہے، شیطان کی مان کر نہیں چلنا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے ابا جان کا دشمن ہے، ہمارا کیسے دوستوں کا۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملا، انسان کو جھگڑے چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ جھگڑالو بن گیا، صاف ستھری چیز سامنے رکھو اس سے بھی 50 کیڑے نکالتے ہیں۔ جب ارادہ نہ ہو نا ماننے کا، بس اعتراض پہ اعتراض کرے گا، اعتراض پہ اعتراض کرے گا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں خاوند نے طلاق دینی ہو، بیوی سے کہتے ہیں آٹا گوندتے ہو ہلتی کیوں ہے؟ جس نے نہ ماننی ہو کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی جھگڑے کا راستہ نکالا۔ وہ خاوند کے بارے میں جو مشہور ہے، رات کو چھت پہ سوئے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، بیوی سے پوچھنے لگا یہ اوپر آسمان میں جو سفید سفید لائنیں بنی ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھو گا نا ستارے جب چمک رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں سفید سفید لمبی لمبی لائنیں بھی بنی ہوتی ہیں۔ وہ سادی عورت تھی بیچاری، اس کو کیا پتا۔ اس نے کہا کہ بڑوں سے سنا ہے کہ یہ فرشتوں کے گھوڑوں کی سڑکیں ہیں، فرشتوں کی سواریاں اس پہ جاتی ہیں۔ اب اترا، جوتا لیا، بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا ہاں قصور تیرا نہیں ہے، جہاں اوپر فرشتوں کے گھوڑوں کی سڑکیں ان کے نیچے میری چرپائی بچھا دی کہ اوپر سے وہ لید کریں تو میرے اوپر گرے۔ تو یہ جھگڑالو یعنی کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈے گا مارنے کے لیے۔ وہ انڈے والی بات بھی آپ نے سنی ہوگی، بیوی انڈا بھون کے لاتی، کہتی بوائل کرنا تھا، کہتا بوائل کرنا تھا بھون لے آئیے تم، تب پٹائی۔ وہ اگر کسی دن بوائل کر کے لاتی، کہتا بھوننا تھا تو نے بوائل کر دیا، تب پٹائی۔ تو اس نے ایک دن یہ کیا، 2 انڈے لائے، ایک فرائی کیا اور ایک بوائل کر کے دونوں سامنے لا کے رکھے، جو کھاتے ہے کھا، کم بخت آدمی تنگ نہ کر مجھے۔ اب پھر پٹائی شروع۔ اس نے کہا اب کیا ہوا ظالم آدمی؟ کہنے لگا جس کو بوائل کرنا تھا اس کو فرائی کر دیا
جس کو فرائی کرنا تھا اس کو باہر کر دیا. تو انسان جھگڑالو آدمی ہے. اور یہاں پر ہمیں یہ بتایا کہ پہلے لوگوں کی طرح انتظار نہ کرنا کہ ان پر عذاب آیا لہذا آج ہی مان لو. اور نبی خوشخبری سنانے کے لیے آتے ہیں اور ڈرانے کے لیے آتے ہیں. جو مانے گا اس کے لیے جنت ہے. اور ایک سبق یہ ملا کہ اللہ کی طرف صرف دھمکی آ جائے اس کو مذاق نہ سمجھیے، ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے. اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ کی نصیحت سے کبھی اعراض نہیں کرنا. اللہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں، اس کو مان لینا، اعراض نہیں کرنا. اللہ کی نصیحت سے اعراض کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. اور ایک سبق ہمیں یہ دیا کہ جب بندہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. لہذا وہ وقت مت آنے دیجیے کہ صلاحیت ختم ہو جائے. اور ایک ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم گناہ کر کے چھپ جائیں گے تو یاد رکھنا اللہ سے چھپ کوئی بھی نہیں سکتا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. چلیں بس.